بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف لأن النص يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر کتنے تمسک آئے نے ضعیفہ پچھو گڑ 5 پکی گل ہے. یہ چھٹا ہے جی. اور اسی طرح دلیل پکڑنی شوافے کی آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا نہ بے کرو درم کی بدلے درم کے اور نہ ایک سا کی بدلے سا کے. سا جڑے بچ دانے پائی دینے بھی ایک ٹوپا دے کے 2 ٹوپے لو بھی جن سکھ ہوئے بھی فرمایا یہ بے نہ کرو. اے بے فاسد ہے. اے بے یہ جو حدیث ہے نا یہ حدیث اس کو دلیل بنایا ہے شوافے نے کہ بے فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی اگرچہ مشتری مبیع پر قبضہ کر لے. اس پر دلیل بنایا کہ بے فاسد ہمارے نزدیک بے فاسد پیچھے مسئلہ ہے. بے فاسد جب مشتری قبضہ کر لے تو ملک کا فائدہ دیتی ملک کا دیتی ہے. ہاں جی. اور اسی طرح تمسک اون دا فائدہ ہے بھی اگر مشتری نے اس بے نو تروڑنا ضروری ہے. اے مبیع واپس کرے پیسے واپس لوے. اگر ان دے کولوں مبیع ہلاک ہو گیا انہیں ہلاک کر دیتا ہے تو ہن پیسے انہوں پکے ہو گئے. اے مبیع جڑنا اے مشتری دا ضائع ہویا ہے. سمجھا گی. اے مطلب ہے کہ ملک کا فائدہ دیتی. اگر ملک دا فائدہ نہ دے تو پھر مبیع ان دی ملک چ نہیں گیا پیسے ان دی ملک چ نہیں گئے. یہ دونوں کو امانت ہے واپس کرن جی. لہذا یہ ڈنگر اتنے مثال طور جڑی شے لئیے یہ ہلاک ہو گئی ہے کیتی نہیں تو یہ باعدی ہوئی ہے پیسے واپس لے سکتا ہے. تو جے کر ثبوت ملک دا فائدہ دے نا مولوی جی تو ہون پیسے واپس نہیں ہونے چونکہ ہوں ان دی شے اپنی ضائع ہوئی ہے جی. تو مان نزدیک بے فاسد ثبوت ملک کا دیتی ہے. کیا کہ جی. اسی طرح تمسک امام شافعی رحمہ اللہ کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے ساتھ اس فرمان کے ساتھ لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین. یہ کہ بے فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی اگرچہ مشتری مبیع پر قبضہ کر لے. وہ اس طرح ضعیف ہے. سنو دلیل وجہ ضعف کی ہے اس لیے کہ نص تو تقاضا کرتی ہے کہ بے فاسد حرام ہے. فرمائے بے نہ کرو اے فاسد ہے نا تو منع کیتا ہے. نص سے ثابت ہوا کہ بے فاسد نص تو یہ بتاتی ہے کہ بے فاسد حرام ہے. اس میں تو خلاف ہی نہیں ہے کہ شرطوں والی بے جو ہے وہ حرام ہے. خلاف اس میں ہے کہ یہ بے فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی. نص اس بارے میں ساکت ہے. یہ اور دلیلوں سے سمجھا جائے گا. ہاں جی. کیا کیا جی. ادھا سبق ہو گیا پیرو. علامہ شاشی علیہ الرحمہ وجہ سے بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو نص ہے یہ فائدہ دیتی ہے اس بات نص تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے فائدہ کی دی نص تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ بے فاسد حرام ہے. مینوں نہ ویکھ تو کتاب نو ویکھ تقریر تو ویکھ کے کر یار. نص اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بے فاسد حرام ہے اور اس میں خلاف ہم بھی مانتے ہیں کہ بے فاسد حرام ہے. شرطیں نہیں لگانی. خلاف چھڑ یار. اختلاف اور خلاف اس چیز میں ہے کہ بے فاسد میں
جب مبیے پر مشتری قبضہ کر لے تو یہ مالک بنتا ہے کہ نہیں؟ مبیے کا اختلاف اس میں، نس اس بارے میں ساکت ہے، نس بارے میں ساتھ سمجھ آ گئی جی گل دی۔ اور اسی طرح تمسک کنہوں نے کیا ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، نہ بے کرو درم کی بدلے درم کے، اور نہ بے کرو سا کی بدلے 2 سا کے ساتھ، اس قول کے ساتھ تمسک کیا ہے۔ کس کے لیے؟ واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ بے فاسد نہیں فائدہ دیتی ملک کا۔ یہ جڑا تمسک ہے نا، ایک یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ نس کیڑی لا تبیع الدرہم تقاضا کرتی ہے بے فاسد کے حرام ہونے کا، اور نہیں خلاف اس میں، کس میں؟ بے فاسد کی تحریم میں تو خلاف نہیں، بعض خلاف ثبوت ملک اور عدم ثبوت ملک میں ہے۔ بے ملک ثابت ہوندی ہے کہ نہیں اگر مشتری قبضہ کر لوے تو ایت بات حدیث پاک میں کوئی نہیں ہے جی۔ اور اس طرح تمسک آقا حضور علیہ السلام کے قول لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین کے ساتھ باوجہ واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ بے فاسد نہیں فائدہ دیتی ملک کا، ضعیف ہے، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے بے فاسد کی تحریم کا اور نہیں خلاف اس میں، اور محض خلاف ثبوت ملک میں اور عدم ثبوت ملک میں۔ بے فاسد میں جب مبیے پر مشتری قبضہ کرے تو وہ مالک بنتا ہے یا نہیں، اختلاف اس میں ہے۔ یہ بات حدیث میں ذکر کوئی نہیں ہے۔ حدیث سے تو یہ ہے کہ یہ بے حرام ہے، ہم بھی قائل ہیں کہ یہ بے حرام ہے۔ صبر اور لا یفید الملک کا نظر ہے، جیسا کہ فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے، انہوں دی دلیل سمجھا جائے۔ دلیل ان کی یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ بے فاسد حرام ہے، کیے باوجہ نہج کے آئے نہیں، لا آ گیا نا، چونکہ اس پر لا آ گیا تو لہذا یہ کیا ہے۔ اور جب کہ ہو گئی بے فاسد، جب کہ منی ان کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، تو حرام نہیں صلاحیت رکھتا یہ کہ سبب بنے اس شے کی جو نعمت اور کرامت ہے، اور وہ ملک ہے، وہ اصل دلیل شوافی دی بھی اے جڑا حرام کام ہے وہ نعمتاں دا سبب نہیں بنتا، نعمتاں دا وہ جڑی حرام دی کڑی نال نکاح دا مسئلہ اتھے بھی یہی سی کہ بھئی جڑا نا بھی او چونکہ حرام دی ہے تو ان دے نال تسی آندے بھی نسب سا بھی یہ تی بن گئی ہے جی، حقیقتاً بچی ہے ویلے دا نکاح نہیں، تسی انہوں عزت دیتی ہے تے ٹھیک نہیں، یہ انہوں دا قانون ہے۔ وہ کہ مقیس لائے پیش کرتے ہیں جیسا کہ سرقہ چوری حرام ہے تو پھر چوری کرنے سے بندہ مالک نہیں بنتا، مالک نہیں بنتا۔ مثلاً پس بے شک نہیں واجب کرے گی چوری سارے کی ملک کو مسروقہ میں۔ اے شوافی دی تقریر ہم عرض کرتے ہیں کہ بے شک یہ تقریر ضعیف ہے، بوجہ اس کے کہ جس کی ہم نے پہلے تقریر کی ہے، بنیاد بنائی ہے، بیان کیا ہے سے پہلے کیڑا کہ نہ یا فعل شریعہ سے تقاضا کرتے یا فعل شریعہ کے اس بات کا، آئی گال کے کوئی نہیں پیچھے، بس پھر دوبارہ تقریر مڈو شڈو جان اس بات کو کہ بے فاسد فائدہ دیتی ہے کس کا، قبضے کے بعد، اور اند شافی اگرچہ متصل ہو جائے کس کے ساتھ، اس لیے کہ حرام ہے اور حرام نہیں صلاحیت رکھتا سبب بننے کا کس کے لیے، جو کہ نعمت ہے۔ ہم کہتے ہیں سونے و نس مذکور تقاضا کرتی ہے بے فاسد کی اور نئی اختلاف اس میں، معاذ کلام یہ ہے کہ اس میں
اور نس ساکت ہے اس بارے میں، لہذا نس کو اس مسئلے پر دلیل بنانا، نس نہیں ضعیف ہے، اس مسئلے پر دلیل بنانا ایک ہی ہے ضعیف ہے۔ آگے جی، وكذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال اور بات لذیری لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح ضعيف لأن النص يقتضي حرمة الفعل ولا خلاف في كونه حراما وإنما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما۔ بس اچھا جی، ایک اور کنے آ گئے؟ 7واں جی۔ اور اسی طرح تمسک کرنا شوافے کا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، پہلے فرمان سمجھو، سونیا فرمایا خبردار نہ روزہ رکھو ان دنوں میں، چھوٹی عید وڈی عید بعد ایام تشریق جی، ان دنوں میں روزہ کیونکہ یہ دن فإنہا، یہ دن ایام و دن ہیں کھانے کے اور پینے کے اور جماع کے، کہ یہ سرکار نے فرمایا یہ کھانے پینے اور خوشی کے دن، کس کے؟ یہ جو حدیث ہے نا، شوافے نے اس کو دلیل بنایا ہے کہ یوم نہر کے روزے کی نظر ماننا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ساڑھے نزدیک صحیح، اس طرح دلیل بنایا کیا کیا جی۔ اسی طرح تمسک آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے ساتھ، فرمان کے ساتھ، قول نہیں بولنا، کیا کہنا، سرکار کے فرمان کے ساتھ یار، خبردار نہ روزہ رکھو تم ان دنوں میں کیونکہ یہ دن کھانے کے اور پینے کے اور جماع کے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نظر ان دنوں میں، نظر یوم نہر والے دن، نظر ماننی روزے کی یوم نہر والے دن یہ نہیں صحیح، یہ تمسک ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے۔ وجہ ضعیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے حرمت فعل کا، کس کا؟ حرمت فعل، ان دنوں میں روزے والا فعل کرنا ایک ہی ہے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں تو خلاف ہی نہیں ہے، اس میں تو بلکہ خلاف اس میں ہے، کم ہووے حرام تے شرعی احکام دا فائدہ دیوے، اس وچ اختلاف ہے۔ اسی آنے کم حرام لیکن اس پر شرعی احکام مترتب ہو سکتے ہیں، شفافے کہتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، کیا کہہ رہی؟ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ نص تقاضا کرتی ہے حرمت فعل کا، اور اس میں خلاف نہیں ہے، کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا یوم نہر والے دن حرام ہے، اور شوافی بھی کہتے ہیں، خلاف اس بات میں ہے کہ کام ہو حرام ہو اس پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، حرام کام پر شرعی حکم مرتب ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہم ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اور شوافی کہتے ہیں نہیں۔ پیچھے بیٹی پنڈ دیتی سی، یاد ہے؟ اس وچ وہ پنڈ مڑ کے پھر لے آندی ہے، وہ سوال جواب۔ اور اسی طرح تمسک کن کا؟ شوافی، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، خبردار نہ روزے رکھو ان دنوں میں کیونکہ یہ دن ہیں کھانے پینے اور بیعال کے، اس فرمان کے ساتھ تمسک، سنیں کس کے لیے؟ واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ نظر ماننی یوم نہر کے روزے کی نہیں صحیح، سنیں تو یہ تمسک ضعیف ہے، ان منع کرنے کے بارے فرق چل رہا ہے۔ اور اسی طرح تمسک آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعال کے ساتھ
واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ نظر ماننی روزے کی یوم نہر والے دن نہیں صحیح، یہ تمسک ضعیف ہے۔ اور اسی طرح تمسک آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول خبردار نہ روزہ رکھو ان دنوں میں کیونکہ یہ دن کھانے اور پینے اور جماع کے ہیں، واسطے ثابت کرنے اس بات کے یہ نہیں واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ نظر نہر کے دن روزے یوم نہر کے روزے کی نہر کے روزے کی عید والے دن دے روزے دی نظر مننے ضعیف یہ تمسک کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس لیے کہ نص کیڑی تقاضا کرتی ہے تقاضا کرتی ہے فعل کی حرمت کا، فعل کی حرمت کیڑا فعل؟ صوم فی حاضر ایام کا، اور نہیں خلاف خلاف اس کے اس کے حرام ہونے میں۔ کس کے حرام ہونے میں؟ روزے کے اور صوم یوم نہر کے حرام ہونے میں، اور محض خلاف خلاف احکام کا فائدہ دینے میں فائدہ دینے باوجود ہونے اس کے حرام۔ ہونے اس کے حرام بھی صوم یوم نہر ہے تو حرام، کیا اس پر کچھ شرعی حکم مترتب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں خلاف تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے حرمت فعل کا اور نہیں خلاف اس کے ہونے میں حرام، اور محض خلاف احکام کے فائدہ دینے میں باوجود ہونے احکام کے حرام، وہ احکام کے نوائے باوجود ہونے اس کے، یعنی صوم یوم نہر کے بہتر لکھے ہونے صوم یوم نہر کے حرام۔ اے مطلب اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے حرمت فعل کا اور نہیں خلاف اس کے ہونے میں حرام، اور محض خلاف احکام کے کہ فائدہ دینے میں باوجود صوم یوم نہر کے حرام ہونے کے باوجود، صوم نہر کے روزے اس کے باوجود وہ احکام شرعی کا فائدہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھ، لا یصحو یعنی عند شافی، اس لیے کہ یہ نظر ہے کس کی؟ بوجہ واردوں نے کس سے؟ اور نظر بالمعصیت، اچھی بول، کیوں؟ دلیل کی ہے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علیہ السلام بتحیہ، لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نظر نہیں۔ تو تسی کیویں نو آکھیا بھی یہ روزہ جڑا نظر صحیح، اور ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ سونیوں یہ نظر ہے، نظر صوم مشروع کی، یہ نظر ہے نظر صوم مشروع کی، اس لیے کہ دلیل دلالت کرتی ہے روزے کی مشروعیت پر، اور وہ کیا ہے؟ رکنا نفس کا، روزہ رکھنا ہے کہ روکنا نفس کو، وہ نفس جو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس کو روکنا کیسے؟ نفس کی شہوتوں سے، کھانا پینا جماع، سمجھائیے؟ اب یہ جو نفس پر قہر کرنا ہے، نہیں جدائی نہیں فاصلہ درمیان یوم و یوم کے، یہ جڑے دن بھی ہوئے نفس سے قہر کرنا چاہیے، ان میں دنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا ہو جائے گا صوم یوم نہر کی مشروع، اور نظر اس کے ساتھ جو مشروع ہے وہ تو جائز ہے، اور وہ جو ذکر کیا گیا نہی سے محض وہ تو لے غیر ہی ہے، لے عین ہی نہیں ہے، وہ کی ہے ترک اجابت اللہ و اعراض عن ضیافت اللہ، وہ ترک اجابت اللہ دی دعوت قبول نہیں کی تھی، اس لیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں ان دنوں میں، سمجھائیے؟ وَإِذَا كَانَ جب ہوگی نہی لغیر ہی تو نہیں منع کرتی صحت من حیث ذات ہی، لہذا ذاتی طور پر صحیح ہے اور غیر کی نظر سے غیر صحیح ہے، اس لیے حکم کیا ہے کہ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے، نظر صحیح ہے جی۔ ہاں جی، اور سنیں او افادہ اضافت مصدر کی مفعول کی طرف، یعنی فعل حرام کا فائدہ دینا کس کا؟ احکام شریعہ، بس ہمارے نزدیک فعل حرام فائدہ دے سکتا ہے کس کا؟ جیسے کہ وتی حالت حیض میں، اور ان کے نزدیک
فعل حرام حکم شرع کا فائدہ نہیں دے سکتا. وحرمت وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام فإن الأب لو استورد جارية ابنه يكون حراما ويثبت به الملك للأب. ابے نہیں أبي آبے. سوال میرے پہ یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ حکم شرع کا ثبوت باوجود فعل کے حرام ہونے کے فی کون الفعل حراما شرعن فعل شرعن حرام ہے تو تسی اندر نال کی ثابت کرو؟ حکم شرعی. یہ لا یتصور ہو کیونکہ ان میں تو منافات ہے. شے حرام ہے تو نالے حکم شرعی بھی ثابت کر دیتا ہوتے جی. یہ منافات یہ نہیں ہو سکتا. یہ منافات نہیں ہو سکتا. اندہ علامہ نے جواب دیتا ہے. سوال کر کھا بڑا سوال یہ ہے کہ شے ہو حرام اور اس سے حکم شرعی ثابت ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں میں منافات ہے. اس کا بابے نے جواب دیا. کیا کیا ہے؟ جواب دیا. جواب دیا ہے کہ فعل کی حرمت فعل پر شرعی احکام کے ترتب کے منافی نہیں ہے. فعل کی حرمت فعل پر شرعی احکام کے ترتب کے منافی نہیں ہے. ہو سکتے ہیں. انہوں دیا مثالاں نمبر 1 بیٹے کی لونڈی بیڑے چ پھردی پئی سی تے پتر دے ابے نو پسند آ گئی. ہزا کے کڑیو راونا پانی لیا. پانی لین گئی تے انہوں پانی دے دیتا تے انہیں اگوں منڈا بھی جم دیتا. منڈا بھی جم دیتا. اے ابے دی امے ولدہ بن گئی. ایک ہی بن تے ابے دعویٰ کیتا منڈا میرا ہے تے کی بن گئی؟ اے سارا کام ایویں ہونا ہے بھئی. او منڈے پتر دی لونڈی سی تے ابے اندے نال کیتی بتی تے او حاملہ ہو گئی تے انہیں تھی پتر جم دیتا تے ابے دعویٰ کر دیتا کہ کیے میرا ہے. تے اب کام حرام ہے اور دوجے دی عورت نو چھیڑنا حرام ہے. اے پتر دی لونڈی سی حرام سی ابے واسطے، لیکن اس کے ساتھ باپ کے لیے ملک ثابت ہو گئی ہے. باپ کے لیے اے لونڈی ابے دی ہو گئی، اولاد بھی ابے دی ہو گئی تے پتر نو ہن لونڈی دے پیسے دیوے ابا. کی کرے؟ او لازمت ہو قیمت ہل جاریہ. او ڈیڈی نو پیسے دینے نے ہن کنوں؟ پتر نو. بیان کر بھی اے ویکھو کام حرام ہے، حکم شرعی ثابت ہو گیا. کیڑا؟ کہ اے لونڈی دا مالک بن گیا ہے اور اون دی اولاد ہو گئی جی. کہ باپ نے اگر اپنے بیٹے کی لونڈی کے ساتھ بچی کی اور اس سے بیٹا پیدا ہو گیا، اور بیٹا جی بیٹی جیڑی بھی ہوئے بے امے ولدہ بنایا. بنان دا مطلب ہے باپ بچی کرے گا، حاملہ ہوگی، بیٹی بیٹا جنے گی، باپ دعویٰ کرے گا، تب اس کی امے ولدہ بنے گی. یہ جملہ ایک مختصر جی. تو یہ کام حرام ہے، لیکن کیونکہ دوسرے کی لونڈی سے بتی کرنا حرام ہے. لیکن اس کے ساتھ باپ کی ملک ثابت باپ کی ملک ثابت ہو گئی ہے. وہ لونڈی باپ کی ہے آئندہ اور اولاد اس کی ہے، اور باپ جو ہے بیٹے کو پیسے دے گا. دیکھو کام حرام کیتا ہے لیکن ملک ثابت ہو گئی. کام انہیں ملک ثابت ہو گئی. چلو جی کیوں؟ اور فعل کی حرمت نہیں منافی احکام شریعہ کے ترتب کے کس پر؟ فعل پر جی. اور فعل کی حرمت نہیں منافی احکام شریعہ کے ترتب کے فعل پر. اور فعل کی حرمت نہیں منافی احکام شریعہ کے ترتب پر. دلیل کیونکہ منع کرو. اب اگر ام ولدہ بنائے اپنے بیٹے کی لونڈی کو یقون ہوگا حرام. ڈیڈی جان کا یہ کام سارا حرام ہے اور ثابت ہو جائے گی اس بتی کے ساتھ ملک باپ کے لیے. ان پتر کی کرے انہوں ایک قیمت دے وے انہوں اے منع کرو. کیونکہ
باپ اگر والدہ بنائے اپنے بیٹے کی لونڈی کو تو ہوگا یہ کام حرام اور ثابت ہو جائے گی اس وتی کے ساتھ ملک باپ کے لیے، کیونکہ باپ اگر والدہ بنائے اپنے بیٹے کی لونڈی کو ہو جائے گا یہ ہوگا کام حرام اور ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ ملک باپ کے لیے۔ اور خاشیہ اللہ بستولا تھا، یعنی جب وتی کی اپنے بیٹے کی جاریہ سے اور اس نے اس سے بچہ جنا تو پس ہے یہ وتی، باوجود اس بات کے کہ ثابت ہوگی باپ کے لیے ملک کس میں، وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ، ملک کے میں ثابت ہوئی، وہ حدیث پاک ہے انت ومالک لأبیک، انت وہ مال کا لیے اپنی کہ تو اور تیرا مال تو ہونے وے کہ ابا تو اور تیرا مال تیرے پتر دا ہے اللہ کے حکم یہ ہے کہ تو اور تیرے باپ کے۔ رواہ ابن ماجان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً رجال و ثقات، اور ابن حبان نے نکالا ہے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل، اور روایت کی ہے اس کو بزار اور ابن عدی نے سعید بن بشر کے ترجمے میں تعارف میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، طبرانی ابن عدی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے متن کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، کیڑا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ فلو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ويحل المذبوح، اگر سارے پڑھ دیں ولو غسل ثوبا نجس بماء اوے ناجیسا بماء مغصوب يكون حراما ويطهر به الثوب، ولو واتي امرأة في حالة الحيض يكون حراما ويثبت به إحسان الواتي ويثبت الحل للزوج الأفضل۔ چوکھے مسئلے ہوئے نے کہ نوائے ویچ اگر اس نے ذبح کی بکری چھری مغصوبہ کے ساتھ تو چونکہ یہ غیر کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کیا ہے یہ حرام ہے، لیکن حکم شرعی ثابت ہو گیا بکری حلال ہے، بکری آگے سمجھ۔ اگر اس نے نجس کپڑا اپنا پاک پانی کسی سے غصب کر کے دھو لیا تو یہ غصب کر کے پانی استعمال کرنا ہے حرام، حکم شرعی ثابت ہے کیڑا کہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اور اگر اس نے حالت حیض میں وتی کی، حالت حیض میں وتی حرام ہے لیکن حکم شرعی ثابت ہے، اس وتی سے یہ محسن بن گیا۔ اور اگر عورت کی کو 3 طلاقیں ہوئی تھیں اور اس نے نکاح کر کے وتی حالت حیض میں کر دی ہے تو پہلے کے لیے حلال ہے۔ اور بھی 5-6 مسئلے گزرے سن ہوتے کہ کوئی نہیں، سارے دا خلاصہ کی نکلیا کہ شے کا حرام ہونا اس پر شرعی حکم مترتب ہو، اس کے منافی نہیں، اس کے سمجھا گیا۔ یہ پڑھے نہ کہ منع کر دیں، چلو ٹھیک۔ اور اگر ذبح کی اس نے بکری چھری مغصوبہ کے ساتھ ہے کی کام جڑا ہے بکری ذبح کرنا چھری پرائی حرام اور حلال ہے مذبوح وجو کالو۔ اور اگر دھویا اس نے نجس کپڑا مائے مغصوب طاہر کے ساتھ، وہ طاہر دی قید لے میں پلیت نہ ہوتا وہ پھر تو پلیت ہی ہے، تو یکون ہے یہ کام حرام لِأَنَّهُ استعمل ملک الغیر بلا اذن ہی کی ہوں ہے، اور پاک ہو جائے گا اس کے ساتھ کپڑا۔ اور اگر وتی کی اس نے بیوی سے حالت حیض میں ہے یہ وتی حرام اور ثابت ہو جائے گا اس وتی کے ساتھ واتی کا محسن ہونا
मुहसिन होना محسن تو مطلب لفظ استعمال دے اور ثابت ہو جائے گی حل زوج اول کے لیے وہ اگر 3 طلاقاں لے کے اندر نال نکاح کیتا ساسو تے حالت حیض چ پتی کر دیتی تے پھر طلاق دے دیتی تے کی ہو جائے گی حلال ہو جائے گی شاباش اور اگر ذبح کیا اس نے بکری کو سکین مغصوبہ کے ساتھ تو ہوگا ہے یہ کام حرام اور حلال ہے مذبوح اور اگر دھویا اس نے کپڑے نجس کو مائع مغصوب طاہر کے ساتھ تو ہے یہ کام حرام اور پاک ہو جائے گا اس کے ساتھ کپڑا اور اگر بتی کی اس نے بیوی سے حالت حیض میں تو ہے یہ بتی حرام اور ثابت ہو جائے گی اس بتی کے ساتھ باتی کا ثابت ہوگا اس بتی کے ساتھ باتی کا محسن ہونا اور ثابت ہوگی حل زوج اول کے لیے اور اگر ذبح کی اس نے بکری چھری مقصوبہ کے ساتھ ہوگا یہ کام حرام اور حلال ہوگا مذبوح اور یہ اس دن میں پڑھیا سی عرض کیتی سی عالیہ بارگاہ وچ ہن بھی عرض کر رہے ہیں بھی کسی دی چیز بغیر اجازت تو استعمال کرنا کی ہے یہ نہیں بھی تو صبح شام اس کام تے لگا بھی سارے مخاطب ہو بھی کی ہے حرام ہے تے آدتاں تاں ہی ٹھیک ہوندیاں نے جے پتر طالب علمی وچ بندہ کوشش کرے بھی دوجے دی چیز ہے تینوں نہیں چھیڑنا کدے تانوں یہ چیز سمجھ آ جائے میرا پتر تے مدرسہ دا جڑا تہاڈا ماحول تھلے والا تو ہور تو جاندا کونے اوتھے تہاڈے پیسے سرانے اُتے پے نے سرانے تھلے پے نے چوری ہو سکتی مولوی ویس کدے گل سمجھ آ جاتا ہو سکتی ہے بول نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز پئی ہے نہیں چوری ہو سکتی کھانے والی کوئی چیز پئی ہے مولوی صاحب دے سرانے تھلے ٹافیاں پئیاں فضیل پھر ہاتھ ہی نہیں لا سکتا جی جے کدے گل سمجھ آ جائے تو رولا صرف یہ بھی اسی اندر پھیرا دینے ترجمہ کرتے ہیں سمجھنے والے پاس ایسے نہیں جانتے جی تو یہ نہ کم از کم یار جہاں ہوں تھوڑا دور ہے ہوں یہ جڑا جا رہا ہے یہ جو کچھ پڑھ رہے ہو سارا یہ دین ہے یہ نظام مصطفیٰ ہے تو جڑا اتنے نافذ کرنا مولوی جو تو کریے نا گورنمنٹ والا تو پھر ہے نا جڑا وہ تو کریے نا وہ نیڑے نہیں جاندے اسی تو گورنمنٹ ٹل پانے پہ تسی کرو جی وہ پوچھن جی مولوی جی تسی آپ سارا آپ نے تو کر لیا جڑا شخص سی تو اتنے جواب وہی ہونا جڑا ہونا چلو جی اور اگر دھوئے کپڑا نجس مائع مغصوبہ طاہر کے ساتھ ہوگا یہ کام حرام اور پاک ہو جائے گا اس کے ساتھ کپڑا اور اگر پتی کرے بیوی کے ساتھ کرے نہیں اگر بتی کی اور اگر بتی کی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں ہوگا یہ کام حرام اور ثابت ہو جائے گی اس بتی کے ساتھ ثابت ہو جائے گا اس بتی کے ساتھ باتی کا محسن ہونا اور ثابت ہو جائے گا حلال زوج اول کے لیے ہل حلال نہیں ثابت ہو جائے گی ہل اور ثابت ہو جائے گی ہل زوج اول یہ تو ہل ہی بولنا ہے ہل بھی پہلے واسطے حلال ہوگی سمجھی جی گل لو جی